السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لیکچر 42 آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ سبجیکٹ. ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہوگا پرائسنگ ان انٹرنیشنل مارکیٹس. پرائسنگ جو ہے وہ مارکیٹنگ مکس کا ایک ایلیمنٹ ہے اینڈ ہینس این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو مارکیٹرز اڈاپٹ کرتے ہیں ٹو ڈیلیور اینڈ ٹو اچیو پروفیٹیبلٹی ان انٹرنیشنل مارکیٹس. پرائسنگ کے بارے میں آپ نے دوسرے مارکیٹنگ سبجیکٹس میں بھی پڑھا ہوگا. ہم سمپلی پرائس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں از دا اماؤنٹ آف منی پیڈ بائی بائر ٹو ایکوائر اے پروڈکٹ اور اے سروس. اس بیسک ڈیفینیشن ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ بھی کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ ایک بائر جو ہے کسی پروڈکٹ کو ایکوائر کرنے کے لیے نہ صرف ایک پرائس پے کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا ایفرٹ بھی ہوتا ہے، جس میں ہو سکتا ہے اس نے فزیکل ایفرٹ کیا ہو، پروڈکٹ آسانی سے اویلیبل نہ ہو تو اسے چلنا پھرنا پڑے، وہ بھی ایک ایفرٹ ہے. اٹس آلسو اے کاسٹ، اٹس انرجی کاسٹ. اسی طرح کسی پروڈکٹ کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل تھا، یا جب پروڈکٹ کا فیصلہ کیا گیا تو انکلیئر تھا اور وہ تشویش کا باعث تھا کہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. سو ہینس این اماؤنٹ آف سائیکک کاسٹ. تو اس طرح کی کاسٹ اور بھی ہیں، صرف مانیٹری کاسٹ نہیں ہے. تو ہم پرائسنگ کے ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ اٹ از دا ویلیوز انکلوڈنگ مانیٹری ویلیو اینڈ ادر ویلیوز اینڈ ایفرٹ وچ اے بائر ایکسچینجز ان لیو فار ایکوائرنگ اینڈ کنزیومنگ اے پروڈکٹ اور اے سروس. اب جو پرائس ہے وہ ایک بہت اہم اور یونیک ایسپیکٹ ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا. ایک تو یہ کہ پرائس جو ہے جو چار کمپوننٹ ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے براڈلی، جیسے پروڈکٹ، پلیس، پرائس اینڈ پروموشن، اس میں پرائسنگ جو ہے اٹس دا موسٹ فلیکسیبل ایلیمنٹ آف مارکیٹنگ مکس. کسی پروڈکٹ کو چینج کرنا تو ذرا مشکل ہوتا ہے، خاص کر ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس میں تو ان کو چینج کرنا کافی ایکسپینسو اور ٹائم کنزیومنگ کام ہے. عرصہ لگتا ہے پروڈکٹس کو چینج کرنے میں اگر ایک فرم چاہتی ہے کہ پروڈکٹ کو ریپوزیشن کرے یا اس کو چینج کرے. اسی طریقے سے اگر ڈسٹریبیوشن کو چینج کرنا ہے کسی پروڈکٹ کی تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے کہ نیو ڈسٹریبیوٹر اپوائنٹ کیے جائیں، ان کو پروڈکٹ ڈلیور کیا جائے، پھر وہ ڈسٹریبیوٹر پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کریں کسٹمرز تک. اور اسی طریقے سے اگر کسی پروڈکٹ کی کمیونیکیشن کو یا ایڈورٹائزنگ کو چینج کرنا درکار ہو تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے کہ عرصہ لگتا ہے کسی ایڈورٹائزمنٹ کو بنانے میں، اور اسی طرح عرصہ لگتا ہے کسی اچھا ایڈورٹائزنگ میڈیم ہے اس کی بکنگ کرنے میں، اور پھر ایڈورٹائزمنٹ کو جو چینج کی جا چکی ہے اس کو کنزیومر تک پہنچانے میں. سو مارکیٹنگ پرائسنگ ریمینز دا اونلی فلیکسیبل اور دا موسٹ فلیکسیبل آئٹم ان دس مارکیٹنگ مکس. کے پرائس کو تو انسٹنٹلی چینج کیا جا سکتا ہے، قیمت بدل دیں، لیکن قیمت بدلنا صرف قیمت بدلنا نہیں ہوتا، وہ پروڈکٹ جو ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں کنزیومر کے لیے، اور سیلر کی اسٹریٹجی بدل جاتی ہے. ہینس مارکیٹنگ میں اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں جو پرائسنگ کا ایلیمنٹ ہے دیٹ از دا موسٹ فلیکسیبل ایلیمنٹ آف مارکیٹنگ اسٹریٹجی. اسی طریقے جو پرائس ہے از دا اونلی ایلیمنٹ آف مارکیٹنگ مکس جو کہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. باقی ہر چیز کاسٹ ہے. ایڈورٹائزنگ کرنی ہے تو وہ کاسٹ کا ایلیمنٹ ہے، کوئی پروڈکٹ بنانا ہے تو وہ کاسٹ ہے، کسی پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تو اس میں بھی کاسٹ ہے. صرف پرائس جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے ریونیو کو. پرائس کو بڑھا دیا جائے تو ریونیو بڑھ جائے گا اگر اس کی سیلز جو افیکٹ نہیں ہوتی، یونٹ آف سیلز جو ہیں برقرار رہتی ہیں. اگر پرائس بڑھا دی جائے تو ریونیو بڑھ جائے گا، اور اگر پرائس کم کر دی جائے اور یونٹ آف سیل اتنی رہیں جیسے کہ پہلے تھیں تو ریونیو کم ہو جائے گا. So price is the only element of marketing mix which generates revenue. تو اس حساب سے بھی پرائسنگ کی ایک بڑی یونیک پوزیشن ہے، اور which really drives the importance of pricing in the strategy of an international market. اب پرائسنگ کے حوالے سے بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے اور اکثر مسٹیکس ہو جاتی ہیں. پرائس کے حوالے سے چند جو کامن مسٹیکس ہیں when the price is too cost oriented. اکثر جو مارکیٹرز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، وہ کاسٹ پہ بڑی توجہ دیتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ کو بنانے میں اور ڈسٹریبیوٹ کرنے میں کیا کاسٹ آئیں، اور اب وہ کس قیمت پہ بکنا چاہیے تاکہ ایک ڈیزائرڈ پروفٹ جو ہے وہ ارن ہو.
ایسا کرنے میں مارکیٹرز جو ہیں وہ مارکیٹ کی باقی سچویشن کو اگنور کر دیتے ہیں. جیسے کمپیٹیٹرز کی کیا پرائسز تھی اور کنزیومر کس قسم کی پرائس دینے کو تیار ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پرائس ٹھیک نہ ہوئی ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پرائس جو ہے وہ مارکیٹ سے زیادہ ہو جائے, جو مارکیٹ میں صحیح پرائس ہونی چاہیے تھی اس سے زیادہ ہو جائے, اور ہینس جو برانڈ ہے اور جو فرم ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ مارکیٹ تو اب اس چیز کو پازیٹیولی نہیں لے گی کہ پرائس جو ہے وہ جو پرائس ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے جو پرائس ہونی چاہیے اگر اس سے کم پرائس ہے مارکیٹ میں تو اپرچونٹی لاسٹ ہو جائے گی. اب مارکیٹر جو ہے وہ زیادہ پرائس کر کے بھی اتنی یونٹس بیچ سکتا تھا, اس نے نہیں کی, واز ٹو کاسٹ فوکس, اس نے مارکیٹ کے حالات کو دیکھا نہیں, اگنور کیا, ہینس واز ناٹ ایبل ٹو سیٹ اپروپریٹ پرائس. تو یہ غلطی اکثر ہو جاتی ہے وین مارکیٹرز آر ٹو کاسٹ فوکس ان سیٹنگ دیئر پرائسز. اسی طریقے سے پرائسنگ میں غلطی ہو جاتی ہے جب پرائس جو ہے وہ مارکیٹنگ مکس کے دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ کنفارمٹی میں نہ ہو. جیسے ہم نے کہا ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ کم از کم 4 چیزوں کو مل کے بنتی ہے کہ پروڈکٹ, اس کے فیچرز کیا ہوں, اس کی کوالٹی لیول, اس کی کنفارمنس, کنسسٹنسی کیا ہو, فنکشنل ایٹریبیوٹس کیا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈسٹریبیوشن چینل کس طرح کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایڈورٹائزنگ اور کمیونیکیشن میسج میں کیا تھا, کیا کہا گیا. تو پرائسنگ کو جو اس کنفارمٹی میں ہونا چاہیے. جب ہم پرائسنگ کی کنفارمٹی کی بات کرتے ہیں باقی مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹ سے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ یا سروس کا ایک کنسسٹنٹ امیج ہو. اب ہم ایک مثال لیتے ہیں, ایک اپ مارکیٹ ایکسکلوسیو برانڈ آف کلوتھنگ, جیسے ایک جین ہے اور ایک مہنگے برانڈ کی جین ہے. اب مہنگے برانڈ کی جین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ کوالٹی میں بہترین ہو, کم قیمت کی جین سے یا لوور برانڈ جو ہیں کوالٹی کے حساب سے ان سے بہتر کوالٹی ہو, اور ایکسکلوسیوٹی بھی وہ کہ بائر جو امیر ہے اس تک اس کی رسائی ہو. ہینس ایسے ڈپارٹمنٹ اسٹور سے یا ایسے ریٹیلر سے جو کہ اپ مارکیٹ شاپنگ سینٹرز میں ہو, جن کا اپنا امیج اپ مارکیٹ ہو, ان کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہو. اگر کسی ریڈی پہ رکھ کے کسی چیپ سی جگہ کے اوپر سڑک کے کنارے ایسی جینز کو بیچا جائے, تب تو بائر اب اس کو ایکسکلوسیو جین تصور نہیں کرے گا, کیونکہ ڈسٹریبیوشن چینل از ناٹ ان کنفارمٹی ود دی کوالٹی اینڈ امیج آف دا پروڈکٹ. تو لہذا اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ایکسکلوسیو چینلز کے ذریعے ایک ایکسکلوسیو طریقے سے ہو. اسی طریقے سے جو ایڈورٹائزنگ اور کمیونیکیشن ہوگی, اس کا جو میسج ہوگا اور جس میڈیم کے ذریعے وہ میسج دیا جائے گا وہ بھی یہی کنوے کرے گا کہ ایک ایکسکلوسیو اپ مارکیٹ پروڈکٹ ہے, تو ایسی جگہوں پہ ایڈورٹائز کیا ہے جہاں پہ کہ امیر لوگ گزرتے ہیں, رہتے ہیں. ایسے پرنٹ میڈیم میں اس چیز کو ایڈورٹائز کیا جائے which is targeting people who have higher income. اسی طریقے کے ساتھ اب اس جین کی قیمت بہت کم نہیں ہو سکتی. اگر بالکل ڈرٹ چیپ قیمت ہو تو اب جو عام بائر بھی ہے جو کہ انکم کے حوالے سے اتنا ایفلوئنٹ نہیں ہے, وہ بھی اس کو افورڈ کر سکتا ہے. تو اب جو ایفلوئنٹ بندہ ہے وہ جب دیکھے گا کہ ایک نان ایفلوئنٹ جو شخص ہے وہ بھی اس پروڈکٹ کو افورڈ کر سکتا ہے, تو دس پروڈکٹ از ناٹ سوٹیبل ٹو مینٹین این ایکسکلوسیو امیج فار این ایفلوئنٹ پرسن اف پرائس از ٹو چیپ. لہذا ضروری ہے کہ جب ایک اپ مارکیٹ برانڈ ہو تو اس کا پروڈکٹ کی کوالٹی بھی ایکسکلوسیو ہو, ہائی اینڈ ہو. اب اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ایک ایکسکلوسیو چینل کے ذریعے جس کی پرسپشن اور جس کی ریچ جو ہو وہ ہائی اینڈ کسٹمر تک ہو, اور اس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے جو میڈیم استعمال کیا جائے, جس قسم کی تھیم بنائی جائے, جس قسم کے انڈورسمنٹ لائی جائے, جس قسم کا کانٹیکٹ بنایا جائے, وہ بھی اس قسم کی امیج کو پورٹرے کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرائس بھی ہائی ہو. پرائس ہیز ٹو بی ان کنفارمٹی ود ادر مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹ. اسی طرح اگر ریورس حالات ہیں, ایک بجٹ پرائس کی جین ہے which is not that expensive, it's of acceptable quality, it is sold through ordinary retail shops and it is advertised in a mass medium and mass read newspapers, etc. And if price of this jean is quite high, then common people are not going to buy it.
People with middle income or lower income are not going to buy it. They'll find the price to be too high for the type of product it is. So here the price has to be lower to be in conformity with other marketing mix elements and in conformity with the target customer. So وہاں پہ pricing کی غلطی ہو جاتی ہے when pricing that are set are not in conformity with the marketing mix elements. تیسری غلطی جو پرائسنگ میں اکثر ہوتی ہے کہ پرائسنگز آر ناٹ چینج ٹو آفن کیپنگ ان ویو چینجز ان مارکیٹ پلیس. اب چونکہ پرائسنگ جو ہے وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے اینڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے از ڈپینڈنٹ آن مارکیٹ انوائرمنٹ, کیونکہ بہتر اسٹریٹجی تو وہی ہوگی جو مارکیٹ انوائرمنٹ کے حساب سے ایک فرم کے لیے آپٹیمل ہو. اور اگر اس میں سے کوئی بھی چیز چینج ہوگی کہ فرم کے حالات بدل گئے یا مارکیٹ کے انوائرمنٹ بدل گئی, دین اسٹریٹجی ہیز ٹو بی ریویوڈ. اینڈ واٹ ڈو وی مین بائی ریویوئنگ اسٹریٹجی, کہ یہ جو 4 ایلیمنٹ ہیں اسٹریٹجی کے, یہ ریویو ہوں گے کہ پروڈکٹ اس کے فیچرز کیا ہوں, کیسے ہوں, کوالٹی لیول کیسا ہو, آیا اس میں چینج درکار ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا چینل آف ڈسٹریبیوشن میں چینجز درکار ہیں یا نہیں ہیں, ایڈورٹائزنگ کے میسج کی چینجز درکار ہے یا نہیں ہیں, اور اسی طریقے سے پرائسز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور جب پرائسنگ میں چینجز جو ہیں وہ مارکیٹ میں چینجز کے ساتھ ساتھ ریویو نہیں کی جاتی, تو دین a firm may end up setting wrong prices, or prices may get out of tune from the market itself because the market has changed. تو لہٰذا مارکیٹ کی چینجز کے ساتھ پرائسز کو بھی ریویو کرتے رہنا چاہیے. So the third mistake is when marketers do not review their prices as markets change. تو یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اکثر پرائسنگ کے حوالے سے, بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. سو پرائس ایسا نہیں ہے سمپل کہ قیمت رکھتے ہیں کسی چیز کی, اس کے لیے بہت سارے فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں مارکیٹ. اور پرائسنگ کے اعتبار سے فرموں کی اپنی اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا مارکیٹنگ کے سبجیکٹ میں, کئی فرم جو ہیں دے ہیو اے مارکیٹ اسکیمنگ اپروچ ان ٹرمز آف سیٹنگ دیئر پرائسز. خاص کر جو انوویٹرز ہوتے ہیں, جو نیو پروڈکٹس لے کے آتے ہیں کسی پروڈکٹ کیٹیگری میں, تو نارمل ان کی پرائسز ہائی ہوتی ہیں چونکہ اور کمپٹیشن آیا نہیں ہوتا. They are the one who were introduced for the first time new innovation, and perhaps there is a big demand for that innovation, so they are in an enviable position that they can charge higher price before other competitors enter market. So جب موبائل فون سروس پاکستان میں پہلی دفعہ آئی تو پرائسز بہت ہائی تھیں. اب جیسے جیسے کمپٹیشن آ رہا ہے اور جیسے جیسے اسکیل بڑھ رہا ہے اس کے یوزیج کا, prices are coming down. So initially perhaps the firms were adopting a strategy called market skimming, کہ مارجنز بہت ہائی رکھتی ہیں تاکہ میکسیمم پروفٹ ہو. اور کسٹمرز کے لیے ٹھیک ہے, اٹ از اے نیو پروڈکٹ, اٹس این انوویٹو پروڈکٹ, از این ایکسکلوسو پروڈکٹ, سو دے آر ہیپیلی پیئنگ دا پرائس. اسی طریقے سے فرمز کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی, کہ فرمز چاہتی ہیں تو کسی پروڈکٹ کی کیٹیگری میں وہ جلدی سے جلدی میکسیمم مارکیٹ شیئر حاصل کر لیں. تب تو ممکن نہیں ہوگا کہ پرائس از ٹو ہائی, دین دے ہیو ٹو ایڈجسٹ دیئر پرائسز ڈاؤن ورڈس تاکہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر ان کے پروڈکٹس کو خریدیں اور مارکیٹ میں ان کا شیئر بڑھ جائے. اور کئی بار ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہاں پھر میں موبائل فون کی ایگزامپل دوں گا. جب نئے سروس پرووائڈرز موبائل فون کی مارکیٹ میں آنے تھے پاکستان کی مارکیٹ میں چند سال پہلے, تو جو پرانے سروس پرووائڈرز تھے انہوں نے اپنے پے ایز یو گو پیکیجز کو بہت چیپ کر دیا, ایون فری کر دیا کہ آپ سم لے جائیں. کس لیے؟ تاکہ اس سے پہلے کہ کمپٹیشن آئے میکسیمم مارکیٹ میں جو پوٹینشیل کسٹمرز ہیں وہ آلریڈی ان کا کنیکشن لے چکے ہوں. کیونکہ جب کمپٹیشن آ جائے گا تو پھر ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی, ایک شارٹ پیریڈ میں میکسیمم مارکیٹ شیئر کو حاصل کر لیا جائے. اسی طریقے فرمز میں اڈاپٹ پروفٹ میکسیمائزیشن اسٹریٹجی کو کیلکولیٹ کر سکتی ہیں کہ گیون دا ٹائپ آف کاسٹ دے ہیو اینڈ پروڈکشن پروسیسز, کتنی سیل کی کس پرائس پہ کتنی سیل ہوگی, اور ایک خاص پرائس پہ خاص سیل لیول کے اوپر گیون سرٹن کاسٹ اور پروفٹ کو میکسیمائز کر سکتی ہیں. تو دے کین یوز میتھمیٹیکل ماڈلس ان آرڈر ٹو کیلکولیٹ دا پرائس فار اے گیون پروڈکٹ اینڈ فار اے گیون کوانٹٹی that can help them maximize their profits.
فرمز جو ہیں وہ ریونیو میکسیمائزیشن کی اسٹریٹجی بھی اڈاپٹ کر سکتی ہیں. جیسے مارکیٹ شیئر میکسیمائزیشن کی اسٹریٹجی ہے، اس طرح ریونیو کی میکسیمائزیشن کی اسٹریٹجی بھی کر سکتی ہیں کہ کون سی پرائس ایسی ہوگی جس میں کہ ریونیو میکسیمم ہوگا، سیلز میکسیمم ہوں گی. کیونکہ کئی پرائسز ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ پرائس بڑھاتے ہیں تو سیل اتنی زیادہ کم نہیں ہوتی، لیکن ایک حد سے پرائس بڑھائیں گے تو اب سیل بہت زیادہ گرنا شروع ہو جائے گی. سو دے ہیو ٹو ریئلی فائنڈ واٹ از دا لیول آف پرائس دیٹ دے ہیو میکسیمم ریونیو. So here they have to really understand the price elasticities with respect to demand. But firms can really calculate کہ revenue کہاں maximize کیے جا سکتے ہیں کس قسم کی price کے اوپر given the product they have and given the market environment. So revenue maximization کی strategy بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری strategies ہیں. ایک اور ایسپیکٹ پرائسنگ کے حوالے سے جو کہ مارکیٹرز کو ذہن میں رکھنا چاہیے از این ایسپیکٹ آف کنزیومر سرپلس، کہ کنزیومر جو ہیں ان کو کلیئر آئیڈیا نہیں ہوتا پرائس کے بارے میں. ہینس سم آف دا کنزیومرز اینڈ اپ پیئنگ پرائس مور دین واٹ دے شوڈ بی پیئنگ اینڈ ادرز اینڈ اپ پیئنگ لیس دین واٹ دے شوڈ بی پیئنگ. اسی طریقے سے مارکیٹر کا ایک کنسٹرینٹ ہے کہ کسی پروڈکٹ کی تو ایک ہی پرائس ہوتی ہے. جیسے ہم سمپل پروڈکٹ لے لیں، جیسے ہم ایک نان لینے جاتے ہیں، ایک سمپل سا آئٹم ہے کسی ہوٹل سے، تو اس کی ایک پرائس ہے 5 روپے 10 روپے، مختلف مارکیٹ میں ایک پرائس ہے. اب دیٹ از دا مارکیٹ پرائس فار دیٹ پروڈکٹ فار بریڈ. اب بائر نے تو وہ پرائس دینی ہے، امیر نے بھی وہی پرائس دینی ہے، غریب نے بھی وہی پرائس دینی ہے، بیکاز دیٹس اے مارکیٹ پرائس. اب اس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے کہ یہ پرائس بھی مہنگی ہے، کیونکہ مارکیٹ پرائس ہے اسینشل آئٹم بریڈ، تو دے ہیو ٹو پے. بٹ دین دیر از اے لارج نمبر آف کنزیومرز فار ہوم دس از اے چیپ پرائس اینڈ دے کوڈ ہیو پیڈ مور. But since the market price is low, it's okay, they pay low price. لیکن اگر مارکیٹ پرائس بڑھا دی جاتی تو شاید ان کی کنزمپشن کم نہ ہوتی اور وہ ناخوش بھی نہ ہوتے. تو جیسے اگر ہم بریڈ کی مثال دیں، اگر ہم ایوریج بریڈ لیتے ہیں 20 روپے کی بریڈ ملتی ہے سلائس بریڈ مارکیٹ میں، سو کئی کنزیومرز کے لیے وہ 20 روپے کی بھی جو بریڈ ہے وہ مہنگی ہے، لیکن بہت سارے امیر لوگ ہیں وہ بھی بریڈ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے 20 روپے کو معنی نہیں رکھتے. اگر وہ 25 روپے کی بھی ہوتی 30 روپے کی بھی ہوتی تو اپنے بریڈ کی کنزمپشن کو کم نہ کرتے، بیکاز دے آر رچ. تو لہذا اگر 20 روپے مارکیٹ پرائس ہے تو وہ جو لوگ زیادہ پے کر سکتے تھے انہوں نے پے نہیں کیا، تو ان کی طرف ایک سرپلس رہ گیا کہ they could have paid a higher price. Since they did not pay that higher price, so they saved some amount. اور مارکیٹر نے ایک پوٹینشیل اپرچونٹی لوز کر دی. اگر ان لوگوں سے 25 روپے یا 30 روپے کی وہ بریڈ چارج کی جاتی تو وہ خوشی سے پے کر دیتے اور اپنی کنزمپشن کو بھی کم نہ کرتے، کیونکہ وہ زیادہ امیر لوگ ہیں، ان کے لیے اتنی پرابلم نہیں ہے اس کو پے کرنا. So this surplus is called consumer surplus or buyer surplus. کہ وہ پے کرنے کو تیار تھے، لیکن جو سیلر ہے اس نے کیونکہ مارکیٹ پرائس رکھی کم تھی وہ ریکور نہیں کیا. تو بہت ساری فرمیں اب پرائس ڈسکریمنیشن کرتی ہیں اور پرائس ڈسکریمنیشن کی اسٹریٹجی کو استعمال کرتی ہیں ان آرڈر ٹو کنورٹ دے سرپلس انٹو دیئر ایڈیشنل پروفٹس. اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. جیسے ٹیلی کمیونیکیشن میں ٹیلی فون سروس ہے، اس میں پیک آور ریٹس کچھ اور ہوتے ہیں، نان پیک آور ریٹس کچھ اور ہوتے ہیں جو کم ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ نان پیک آورس میں جو ہے وہ ٹریفک کم ہو جاتی ہے، لیکن فکس کاسٹ تو وہی رہتی ہیں. جو ٹیلی کمیونیکیشن سروس پرووائڈر اس کی مشینری اس کا اکوپمنٹ تو چل رہا ہے، اسی طریقے سے چل رہا ہے. خواہ پیک آور کا فنکشن ہو خواہ نان پیک آور کا فنکشن، اس کی کاسٹ میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو اب نان پیک آورز کی سیل بڑھانے کے لیے وہ پرائس کو کم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو زیادہ کنزیوم کریں.
زیادہ ریونیو آ جائے. اسی طریقے کے ساتھ کئی ٹرانسپورٹرز ایسے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ کو ڈسکاؤنٹ دے دیا اور کمیونٹیز کو ڈسکاؤنٹ دے دیا اس لیے کہ وہ ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں. اگر یہ ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے تو ان کے پاس انکم اپنی کوئی نہیں ہے تو استعمال نہیں کریں گے اور بسیں خالی جائیں گی. سو پرائز ڈسکریمنیشن ہے کہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں، اس حساب سے ڈسکریمنیشن کر دی، کوئی دوسرا ناراض بھی نہیں ہوا. اسی طریقے سے ایئر لائنس ڈسکریمنیشن کرتی ہیں، اکانومی کلاس کے ساتھ ساتھ بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس کی انہوں نے کیٹیگریز بنا دی ہیں. اب جو بزنس کلاس ہے یا فرسٹ کلاس ہے وہ اکانومی سے کہیں مہنگی ہوتی ہے، اور لیکن ان کی یہ جو ایسکلیشن ان پرائس ہے اٹ جسٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ ایڈیشنل بینیفٹس کیا ملتے ہیں بزنس کلاس میں یا فرسٹ کلاس میں ٹریول کرنے کے، اسے کہیں زیادہ پرائس انکریز ہے. لیکن چونکہ کسٹمرز موجود ہیں who would love to travel in a better class and willing to pay much more, تو ان کے لیے یہ سیپریٹ کلاسز بنا دی گئیں اور ان کی پرائس کو بڑھا دیا گیا اور ان پرائسز کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیا گیا. اینڈ انکریز ان پرائس از مور دین انکریز ان کاسٹ آف سرونگ دیز کلاسز، تاکہ ان سے ریونیو زیادہ حاصل ہو اور سرپلس کو پروفٹ میں کنورٹ کر دیا. اسی طریقے کے ساتھ اب ہم ایک تھیم پارک کی یا چڑیا گھر کی مثال لیتے ہیں. اب ایسی جو پارکس ہوتے ہیں، ایسی جو پبلک انٹرٹینمنٹ کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ تو ہر قسم کے لوگ آئے ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے بھی ہیں، غریب بھی ہیں اور امیر بھی ہیں. اگر ایک فلیٹ ریٹ رکھ دیا جائے ایک چڑیا گھر میں آنے کا کہ آپ انٹری کے اوپر ایک فلیٹ ریٹ دے دیں اور آ کے تمام قسم کے جانور یا انٹرٹینمنٹ سے آپ جو ہے محظوظ ہو سکتے ہیں، تب تو یہ سرپلس اب پروفٹ میں کنورٹ نہیں ہوا، کیونکہ جو وہ پرائز دے سکتے ہیں وہ تو آئیں گے اور بہت سارے امیر لوگ بھی آ جائیں گے جو کہ اس سے زیادہ پرائز دینے کو تیار تھے. اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں سے جو ٹکٹ کاؤنٹر سے پوچھیں کہ آپ کی انکم بیک گراؤنڈ کیا، آپ ٹکٹ کا پیسے زیادہ دیں، ایسا تو نہیں ممکن. لیکن اس کا ایک ممکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو کامن انٹرٹینمنٹ اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ جو انٹری جس نے لیا وہ آ کے چند فیسلٹیز کو چند انٹرٹینمنٹ کو سے مستفیض تو ہو سکتا ہے، محظوظ ہو سکتا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کہ فردر اندر آ کے آپ ٹکٹ لیں گے تو اب مزید آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے who can afford more and firm through this discrimination can convert this surplus into revenues. یہ جو ہائی ٹیز ہوتی ہیں ہوٹلس میں وہ بھی یہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہوٹل کے جو فکس کاسٹ وہ تو چل رہی ہیں، جو امپلائیز ہیں وہ تو آ گئے ہیں اپنی شفٹوں کے اوپر، تو ان کی تو کاسٹ چل رہی ہیں. لیکن جو مین میلز ہیں جیسے لنچ ہے، ڈنر ہے، وہ تو چلتے ہیں، ریسٹورینٹس بزی رہتے ہیں، لیکن ان بٹوین ٹائم جو تھا جبکہ ان کی کاسٹ چل رہی ہے اس کو ریونیو کوئی جنریٹ نہیں ہو رہا. اب لوگوں کو انسینٹیو دینے کے لیے ایک ہائی ٹی کا کانسیپٹ آ گیا ان بٹوین میلز، اور اس کی پرائس اتنی اٹریکٹیو تھی کہ بہت سارے لوگ اب جو ادروائز ہوٹل کو استعمال نہیں کرنا چاہتے فار ایٹنگ آؤٹ، وہ اب ہائی ٹی کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں جو فرمز اڈاپٹ کرتی ہیں ان آرڈر ٹو میکسیمائز دیئر کمپیٹیٹو پوزیشن اینڈ میکسیمائز دیئر ریونیوز ان مارکیٹ پلیس. اب ان اسٹریٹجیز کے حوالے سے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹر کے ڈیسیژن کو افیکٹ کر سکتے ہیں. Many of these factors are internal to firm, while there are other factors which are external to firm. اب جو factors internal to firm ہیں ان میں important ہے strategic factors کہ firm کی اپنی strategy کیا ہے. Does a firm want to be a cost leader کہ وہ مارکیٹ میں جو competitors ہیں ان کے مقابلے میں ایک cost leadership کی پوزیشن حاصل کرنا چاہتی ہے، جیسے کئی firm successful کرتی ہیں کہ their products offer best value, they have good qualities and low prices. بہت سارے ڈپارٹمنٹ اسٹورز ایسے ہیں، سپر مارکیٹس ایسی ہیں، ریٹیلرز ایسے ہیں، بہت سارے برانڈز ایسے ہیں، بجٹ برانڈز، ویلیو برانڈز. اس کے برعکس اگر فرم نے اپنی اسٹریٹجی کوئی اور چنی ہے، جیسے ڈفرینسیشن ہے کہ فرم وانٹ ٹو ڈفرینشیٹ اٹ سیلف فرام اٹس کمپیٹیٹر آن کوالٹی اور آن ایڈڈ فیچرز ایٹسٹرا، جیسے پرفارمنس کاریں آر ڈفرینشیٹڈ فرام آرڈنری کارز، اور لگژری ریسٹورینٹس اور ہوٹلز آر ڈفرینشیٹڈ فرام بجٹ ہوٹلز. اس صورت میں جب ڈفرینسیشن کرنی ہے دین فرم ہیز ٹو ریکروٹ سپیریئر
professionals with superior capability جو مہنگے آتے ہیں. A firm has to advertise this differentiation aspect جس پہ costs آئیں گی. A firm may have to conduct research and development. Or differentiation itself means something superior and it must be reflected by superior price. Then price has to be relatively higher. اب اسی طریقے سے ایک فرم جو ہے وہ اسپیشلٹی کا فوکس رکھنا چاہتی ہے, اور اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ اسپیشلائزیشن ہے وہاں پہ پروڈکٹ اور سروس کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوگا, جو ریئلی بہتر اسپیشلسٹ ہوگا, اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی, کیونکہ اسپیشلائزیشن حاصل کرنے میں بہت انویسٹمنٹ درکار ہے, بہت سارے ٹریڈ آف درکار ہیں, جس کی وجہ سے کاسٹ بڑھ جاتی ہیں ایسے پروڈکٹ سروس کو بنانے کی. اینڈ ہینس ہائر پرائسز, اور ہائر پرائسز جو ہیں وہ بھی یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں لیول آف اسپیشلائزیشن. بہت اچھا اسپیشلسٹ ڈاکٹر یا بڑی اچھی اسپیشلسٹ فیسلٹی یا بہت اچھا اسپیشلسٹ ہیئر ڈریسر کب چیپ آتا ہے؟ اگر وہ بہت پرائس میں کم ہوں گے, پیپل ول ناٹ بلیو دیٹ دے آر اسپیشلسٹ. تو قیمت بڑھانی بھی پڑتی ہے ان کو ان آرڈر ٹو پورٹری این امیج آف اسپیشلائزیشن. سو پرائسنگ ڈپینڈس آن دا چوزن اسٹریٹجی آف دی فرم. اور اسی طریقے سے ہم نے جیسے ابھی ذکر کیا, a firm want to gain market share or want to go for market skimming or want to maximize its market share یا want to maintain a status quo in the market in terms of market share. اگر اس قسم کے objectives ہوں گے, they will also translate into a type of price which firm has to set. یا وہ profit maximization, revenue maximization کی طرف جاتی ہے, تو اس حساب سے اپنی پرائس سیٹ کرنی پڑے گی جو فرم کی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں. اسی طریقے سے pricing of a firm will depend on its other marketing mix elements. جیسے کہ پروڈکٹ اٹ سیلف ہے, اگر پروڈکٹ کی کوالٹی ہائی ہوگی تو پرائس ہائی ہو سکتی, لو کوالٹی کا پروڈکٹ مہنگا تو نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے اگر ایکسکلوسو اپ مارکیٹ ڈسٹریبیوشن چینلز کے ذریعے پروڈکٹ بک رہا تو سستا تو نہیں ہوگا, کیونکہ مارکیٹنگ ڈسٹریبیوشن کاسٹ آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری ہائی. سو مارکیٹنگ مکس کے دوسرے 3 ایلیمنٹ کی کیا سچویشن ہے, پروڈکٹ کی, پلیس آف ڈسٹریبیوشن کی, اور پروموشن ایڈورٹائزنگ کی. دا پرائسنگ ہیز ٹو بی ان کنفارمٹی ود دیٹ. پرائسنگ کے لیے کاسٹ کا بھی تھا, جیسے کہ ہم نے ذکر کیا, ایک فرم جو ہے وہ فل کاسٹ پرائسنگ کرتی ہے, یعنی اس کی ویریبل پلس فکس کاسٹ کو جمع کر کے جو ٹوٹل مینوفیکچرنگ اور سیلنگ کاسٹ آتی ہے, ڈسٹریبیوشن کاسٹ آتی ہے ایک پروڈکٹ کی, وہ ساری کاسٹ فل کاسٹ کو کنسیڈر کر کے اس کے اوپر اپنا مارجن رکھ کے تو وہ پرائسنگ کرے. یا کئی بار جو فرمیں ہیں وہ ویریبل کاسٹ پرائسنگ کرتی ہیں. ویریبل کاسٹ پرائسنگ خاص کر اس وقت ہوتی ہے جب انتہائی کمپیٹیٹو سچویشن ہو, اور فکس کاسٹ از لائک سنک کاسٹ, وہ تو ہو گئی, وہ ریکوریبل ہے نہیں. پلانٹ لگ گیا ہے, بلڈنگ بن گئی ہے, اس کا کوئی اور مقصد نہیں, وہ تو اب کاسٹ چینج نہیں ہو سکتی. اور کمپٹیشن ایسا آ گیا ہے کہ جناب اب پرائسز مارکیٹ میں کم ہو گئی ہیں پروڈکٹ کی, اب فرم جو ہے وہ کب تک وہ بناتی رہے تو وہ اپنی ویریبل کاسٹ دیکھیں گی, کہ ویریبل کاسٹ پہ بیس کر کے وہ کچھ کنٹریبیوشن ضرور کما لیں. تو اگر پروفٹ نہیں تو دے منیمائز دیئر لاسز. اگر پروڈکشن میں نہیں جائیں گے جو فکس کاسٹ ہوگی وہ ٹوٹل لاس ہو گیا. لیکن اگر ویریبل کاسٹ سے اوپر کچھ مارجن مل جاتا ہے, کوئی کنٹریبیوشن مل جاتی ہے, تو چلو پروفٹ نہ صحیح, کم از کم لاس تو منیمائز ہو گیا. تو ویریبل کاسٹ پرائسنگ, اور خاص کر ویریبل کاسٹ پرائسنگ اس وقت کی جاتی ہے when fixed costs are too little. Most of the cost in developing a product are variable costs. So بہت سارے پروڈکٹس ایسے بنتے ہیں جن میں کہ ویریبل کمپوننٹ از ویری ہائی, ناٹ ویری ہائی لیول آف جو ہے فکس کاسٹ آ دے, تو اس صورت میں ویریبل کاسٹ پرائسنگ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مارجنل کاسٹ پرائسنگ ہے. مارجنل کاسٹ مینس دا کاسٹ انکرڈ ٹو میک ون ایڈیشنل یونٹ. تو اگر فرمز نے اپنی جو کاسٹ ہے وہ ریکور کر لی ہیں, پہلے سے فکس کاسٹ بھی ریکور کر لی ہے, اب وہ مارجنل کاسٹ پرائسنگ میں بیچ سکتی ہے. جاپنیز کی آٹو انڈسٹری نے دنیا میں اسی لیے ترقی کی کہ دے اڈاپٹیڈ اے پالیسی آف مارجنل کاسٹ پرائسنگ فار دا ایکسپورٹ مارکیٹس, کہ ان کی جو ڈومیسٹک مارکیٹ تھی وہ کسی طریقے سے کلوز تھی, کہ جو فورن برانڈز تھے ان کی مارکیٹ میں سکسیسفلی آٹو موبائلس کو, گاڑیوں کو نہیں بیچ سکتے تھے. سو جاپنیز آٹو میکرز ور دا اونلی ون ہو کوڈ سیل آٹو موبائلز ان دیئر ڈومیسٹک مارکیٹ, جو کافی بڑی تھی. اور ڈومیسٹک مارکیٹ چونکہ باہر فورن کمپٹیشن سے پروٹیکٹڈ تھی, سو ڈومیسٹک مینوفیکچررز دین کوڈ انکریز دیئر پرائسز
in their domestic market. اور جب پرائسز انکریز کی تو they could recover their fixed costs very quickly by selling automobiles in domestic markets. جب فکس کاسٹ ڈومیسٹک سیل سے ہی ایک سال میں ریکور ہو گئی ہیں, دین دے کین افورڈ کہ جو ان کی ایکسپورٹس ہے وہ مارجنل کاسٹ پرائسنگ میں ہو, کیونکہ فکس کاسٹ ریکور ہوگی. اب 1 ایڈیشنل یونٹ بنانے میں جو کاسٹ ہوگی اس پہ تھوڑا سا مارجن رکھ کے تو ایکسپورٹ پرائس کر سکتے ہیں. تو اکثر ہم نے دیکھا ان 70s ان 80s ٹرینڈ تھا کہ جیپنیز میڈ پروڈکٹس ور فار چیپر ان انٹرنیشنل مارکیٹس دین دے ور ان ڈومیسٹک مارکیٹس. تو اکثر جیپنیز جو تھے وہ باہر آتے تھے آ کے اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں جو مینوفیکچرڈ ان جاپان تھا وہ ہانگ کانگ سے, سنگاپور سے, باقی مارٹ سے خرید کے چلے جاتے تھے اپنے ملک میں, وہ سستی پڑتی تھی. اینڈ ویدر اٹ از رائٹ اور رانگ, اس سے قطع نظر they adopted a marginal cost pricing and which was the reason for their success. اور اسی وجہ سے جاپنیز اکانومی کا جو ڈومیسٹک جو سیکٹر ہے is not that efficient, which is the current issue of their economic problem. لیکن ان کا ایکسپورٹ سیکٹر از ویری ایفیشینٹ, کہ پروٹیکشن کی وجہ سے اور کلوز ہونے کی وجہ سے ان کا جو ڈومیسٹک مارکیٹنگ سیکٹر ہے, ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے, از ہائیلی ان ایفیشینٹ. اب وہ آستہ آستہ ریفارمس کے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ آرگنائزیشنل کنڈیشنز ہیں. فرم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ایک ملٹی نیشنل ہے اور اس کا ایک سبسڈری سے وہ دوسری سبسڈری کو چیزیں بیچ رہے ہیں تو ٹرانسفر پرائسنگ ہوگی. اٹس ناٹ لائک مارکیٹ پرائسنگ کہ آپس میں اگری کرنا پڑے گا ایک جو سبسڈری ہے وہ اپنے سسٹر یونٹ سے کس پرائس پہ خریدے گی. اسی طریقے سے اگر فرم کے اندر ہی ڈیلنگ ہے تو ڈپارٹمنٹ ہیز ٹو سی ویدر ڈپارٹمنٹ از کاسٹ سینٹر اور پروفٹ سینٹر. تو جیسے ڈپارٹمنٹ کی ڈیزگنیشن ہوگی تو ویسے ہی وہ اس حساب سے اپنی پرائسنگ کو بھی ایڈجسٹ کریں گے, سیٹ کریں گے. اگر وہ کاسٹ سینٹر ہے تو اس طریقے سے ٹو مینیمائز دیئر کاسٹ فار گیون آؤٹ پٹ, اور اگر وہ پروفٹ سینٹر تو میکسیمائز دیئر پروفٹس فار اے گیون ایفرٹ اور گیون ان پٹس. تو یہ ہے بیسس آرگنائزیشنس کا ڈٹرمن کرنے کا کہ پرائسنگ کیسے ہو. اب اسی طریقے کے ساتھ بہت سارے ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ امپیکٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹرز جو ہیں اور فرمز جو ہیں وہ پرائسنگ کو کس طریقے سے سیٹ کریں. جیسے نیچر آف مارکیٹ ہے یا نیچر آف بائر ہے, کہ مارکیٹ کس قسم کی ہے, سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ ہے, کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے, نان کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے, کیا سچویشن ہے مارکیٹ میں, بائرز کی ڈسپوزیبل انکم کیا ہے, کس کوالٹی کے کس اسٹینڈرڈ کے پروڈکٹ جو ہیں کس طرح کی سروسز کے ساتھ جو ہے مارکیٹ میں کنزیوم ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں امپیکٹ کریں گی کہ ایک فرم کا پروڈکٹ کس قسم کا ہو اور اس کی پرائسنگ کس قسم کی ہو. اس طریقے سے مارکیٹ کا لیول آف ڈیولپمنٹ سوفسٹیکیشن, جیسے ہم پہلے لیکچر میں مثالیں دے چکے ہوئے ہیں کہ جیسے جیسے لیول آف سوفسٹیکیشن بڑھے گا تو پروڈکٹ اور اس کے ایٹریبیوٹس, اس کی پیکیجنگ اور پروڈکٹ کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ سروس ہے اس میں بھی سوفسٹیکیشن لانا ضروری ہو جاتا ہے اور اس سے کاسٹ بھی بڑھ جائیں گی اینڈ ہینس اسے پرائسز بھی افیکٹ ہو جاتی ہیں. سو مارکیٹ کا لیول آف انڈسٹریلائزیشن, لیول آف سوفسٹیکیشن جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. سو مارکیٹ میں جو کمپٹیشن ہے اور کنزیومرز کی جو ابیلٹی ٹو پے ہے وہ بھی ڈٹرمن کرتی ہے کہ واٹ شوڈ بی دی پرائس. اگر مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہوگی سپلائی کے نسبت تو پرائس بڑھ جائے گی, اگر ڈیمانڈ کم ہے تو پرائس اگر مارکیٹ فورسز ہوں گی تو کم ہو جائے گی. تو یہ بھی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پرائس کے حوالے سے. اسی طریقے سے ہم بات کر چکے کمپیٹیٹو سچویشن کا, اس کے حوالے سے کنزیومر سرپلس کا, کہ اس کی کیا صورت حال ہے. اگر کنزیومر سرپلس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تو اس میں پرائس ڈسکریمنیشن کر سکتی ہیں فرمیں اور کریں گی. اگر کنزیومر سرپلس نہیں ہے اتنا زیادہ تو اب پرائسز کا چینج ہونا جو ہے ڈسکریمنیشن کے ذریعے ممکن نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی بڑا اہم ہے. پروڈکٹ کی لائف سائیکل سٹیج, جس کا کہ آپ نے پڑھا ہوگا اپنے مارکیٹنگ کے دوسرے سبجیکٹس میں, جو پروڈکٹ کی لائف سائیکل سٹیج ہے وہ بھی اسٹیبلش کرتی ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے اور اس کی ریلیونس کو. اگر پروڈکٹ جو ہے گروتھ سٹیج میں ہے تو نارملی دیر از اے پوٹینشیل کہ اس کو ہائی مارجن کے اوپر بیچا جا سکے, لیکن جیسے ہی پروڈکٹ میچورٹی اور ڈکلائن طرف جاتا ہے تو اس میں اب مارجنس کم ہو جاتے ہیں, اس کی پرائس بھی ڈکلائن میں چلی جاتی ہے. سو پروڈکٹ کی جو لائف سائیکل سٹیج ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے پرائسز کے اوپر. اسی طریقے سے ٹائپ آف پیکیجنگ اور انوائرمنٹل ایشوز, کہ ہم نے کہا کہ بھائی ممالک میں اب پیکیجنگ کے حوالے سے, پروڈکٹ کے حوالے سے انوائرمنٹل لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ کنسرنز ہیں.
تو انوائرمنٹل کنسرنس کو کنسیڈر کرنے کے لیے کاسٹ بھی انوالو ہو سکتی ہیں, امپرووڈ پیکیجنگ لانے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. سو what type of packaging is needed, what type of environmental laws and rules have to be observed also have their bearing on the prices which company has to set. بہت سارے پروڈکٹ میں ڈسٹریبیوشن اینڈ مارکیٹنگ کاسٹ ہے ویری ہائی کمپوننٹ آف ٹوٹل پروڈکٹ کاسٹ. اب جیسے لگژری اپیرل میں ہے, اب اس میں ایڈورٹائزنگ کاسٹ بہت زیادہ ہے, بہت ایڈورٹائز کرنا پڑتا ہے لگژری گڈس کے برانڈس کو. اسی طریقے سے ڈسٹریبیوشن کاسٹ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ایکسکلوسیو جو ہائی اینڈ ڈسٹریبیوٹرز ہیں, ریٹیلرز ہیں, جن کی کہ خود کاسٹ بہت ہائی ہیں آپریٹ کرنے کی. تو اب ایسے حالات میں مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن کاسٹ تو بہت ہائی ہو جائیں گی. سو مارکیٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کاسٹ کیا ہیں کسی پروڈکٹ کے حوالے سے, وہ بھی اہم ہوتی ہے ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن کہ اس کی اب پرائس کیا ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے, اگر دور کے ممالک سے پروڈکٹ کو ٹرانسپورٹ کرنا ہو اور اس کا والیوم زیادہ ہو یا اس کا ویٹ زیادہ ہو تو اس کی کاسٹ بھی بڑھ جائیں گی. سو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے خاص کر ایکسپورٹس میں, اور ڈسٹنٹ جو ہے مارکیٹس تک پروڈکٹ کو پہنچانے میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کافی اوپر ہو سکتی ہیں. اس طریقے سے گورنمنٹ پالیسیز, ٹیرفس, ٹیکسز جو ہیں, سیل ٹیکسز ہیں, ویلیو ایڈڈ ٹیکسز ہیں, وہ بھی امپیکٹ کرتے ہیں کاسٹ سائڈ کے اوپر. ہینس افیکٹ دی پرائسز وچ کین بی سیٹ. اور یہ ٹیکسز جو ہیں, ٹیرفس جو ہیں, وہ اکثر مارکیٹس میں کافی ہائی ہوتے ہیں. ویلیو ایڈڈ ٹیکس, سیل ٹیکس اور دوسرے ٹیکسز جو ہیں کافی ہائی ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں اور حساب سے پرائسز کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. کنٹری آف اوریجن امیج, جس کا ہم پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکے ہیں, کنٹری آف اوریجن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور کنٹری آف اوریجن کے حوالے سے ایک امپریشن ہوتا ہے. اگر سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ سے ایک چیز آئی ہے, ایک ایسے ملک سے آئی ہے جو بڑا ایڈوانس ملک ہے, تو اس کا امیج ہائی ہے, اور دنیا میں جو کسٹمرز ہیں ان کا پرسپشن ہے کہ جنرلی پروڈکٹ فرام دیٹ کنٹری آر ہائی ٹیک پروڈکٹس, آر ہائی کوالٹی پروڈکٹس. ہینس propensity for consumers to pay a price is always higher for products from such countries. اس قسم کے ممالک سے, جیسے کئی ممالک دنیا میں بڑے ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں, بہت کامیاب سمجھے جاتے ہیں, بہت ایڈوانس سمجھے جاتے ہیں, سوفسٹیکیٹڈ سمجھے جاتے ہیں, ان ممالک سے جو چیزیں آئیں گی جو ورلڈ کے کسٹمر اب پریمیم دینے کو تیار ہوتے ہیں. سو کنٹری آف اوریجن آلسو امپیکٹس کہ کس قسم کی پرائس ہے وہ چارج کی جانی چاہیے اور چارج کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے آفٹر سے سروس وارنٹیز اور جو گارنٹیز ہوتی ہیں ان کی بھی کاسٹ ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو سپورٹ سروسز کے حوالے سے, آفٹر سے سروس کے حوالے سے, وارنٹیز کے حوالے سے, تو کاسٹ ہوں گی. اینڈ دیز شوڈ آلسو بی فیکٹرڈ ان ایز ادر کاسٹ, اور پھر وہ امپیکٹ کریں گی کہ کیسی پرائس رکھی جائے if firm really want to achieve a certain profitability target. اب انٹرنیشنل مارکیٹس میں جب فرم آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کنٹری میں ایک پروڈکٹ بنتا ہے اور دوسری کنٹری میں بکتا ہے, تو ایکسچینج ریٹس کا بھی ایشو آ جاتا ہے کہ ایک ملک کی کرنسی سے دوسری ملک کی کرنسی میں ٹرانسفر ہوگا اماؤنٹ, تو ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اینڈ دیٹ آلسو امپیکٹس دی فائنل پرائسنگ آف گڈس ان سرٹن مارکیٹس. اسی طریقے سے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں کہ ایک پروڈکٹ کو بیچنے کے حوالے سے انوائرمنٹل کاسٹ کتنی ہوں گی. ایسے پروڈکٹس ہیں ان کو سیل کرنے سے دوسرے انوائرمنٹل اخراجات بڑھ جاتے ہیں, خاص کر انڈسٹریل اکوپمنٹ کے حوالے سے. بہت سارے ایسے پروسیسز جو پلانٹس ہیں, اگر ان کو انسٹال کیا جائے تو ان سے ایسے پروڈکٹس, ایسے بائی پروڈکٹس نکلتے ہیں کہ جن کو انوائرمنٹلی ٹریٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے ٹیکسٹائل میں فنیشنگ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ فنیشنگ کے لیے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے, ٹریٹمنٹ کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہت تعداد میں کیا جاتا ہے, تو ایفلوئنٹس ہوتے ہیں. اس طرح فرٹیلائزر پلانٹس میں اور کیمیکل کے ادر پلانٹس میں اور ٹینریز میں بہت سارے ایفلوئنٹس ہوتے ہیں جن کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر نہیں ہوگی تو انوائرمنٹل لاز اجازت نہیں دیں گے ایسے پروڈکٹ کو بکنے میں اور ایسے فرم کو پروسیس کرنے میں, آپریٹ کرنے میں. تو لہٰذا اوور آل کاسٹ بہت بڑھ سکتی ہیں. اسی طریقے سے کئی ہڈن کاسٹ ہوتی ہیں کہ بہت ساری کاسٹ آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں لیکن ایکچولی پروڈکٹ کو بنانے میں, ڈلیور کرنے میں بہت ساری ہڈن کاسٹ ہوتی ہیں. جیسے کئی مارکیٹ میں کاسٹ آف کرپشن ہے, تھیفٹس ہیں, پلفریج ہے, چوری ہو جاتی ہے چیزوں کی فارن مارکیٹس میں. سٹاف جو ہے وہاں پہ اگر آپ نے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کھولا ہے تو ان لوگوں کی ٹریننگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو ٹریننگ کاسٹ کین بی ویری ہائی. تو یہ ساری ہڈن کاسٹ ہیں, ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو اسٹیبلش دی فائنل پرائس. اب فائنل پرائس کے حوالے سے ہم جتنی بھی کیلکولیشن کر لیں, وی کی ناٹ ریئلی گیٹ این ایگزیکٹ فگر کہ ہاں جی یہ ہماری کاسٹ ہیں تو یہ ایگزیکٹ کاسٹ ہوں گی
اور یہ پرائس ہونی چاہیے اینڈ دس از دا بیسٹ پرائس ان مارکیٹ, کیونکہ مارکیٹ کے جو یہ فیکٹرز ہیں, جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, اس میں دس از دی آئیڈیل پرائس. یہ تو اب ممکن نہیں ہے بیکاز ان بہت سارے فیکٹرز کو کنسیڈر کرنا از آفن امپاسبل, کیونکہ ان سارے فیکٹرز کے اوپر کریکٹ انفارمیشن کا حاصل کرنا اٹ سیلف از امپاسبل. تو لہٰذا پرائسنگ جو ہے وہ کچھ انفارمیشن بیس کی جا سکتی ہے, کچھ انٹیوشن, کچھ ایمبیگوٹی کے اوپر. تو لہٰذا ان سیٹنگ فائنل پرائس دیر آر لاٹ آف سائیکولوجیکل ایلیمنٹ, سائیکولوجیکل ایفیکٹس, کہ جو مارکیٹر کی کیا خواہش ہے, فرم کی مینجمنٹ کی کیا خواہش ہے, جو بائرز ہیں ان کی کیا پرسیپشنس ہیں, وہ بھی امپورٹنٹ آ جاتی ہے. انفلوئنس آف ادر مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹس, اس کا تو ہم ذکر کر ہی چکے ہیں, وہ تو ہوتا ہی ہے. اب پرائسنگ ہیز ٹو بی ان کنفارمیٹی ود ادر مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹ. کمپنی کی جو پرائسنگ پالیسیز ہیں ان کا امپیکٹ ہوتا ہے, جو اسٹریٹجی ہے, پرائسنگ پالیسی ہے, مارکیٹنگ اسکیمنگ ہے, پروڈکٹ پینیٹریشن ہے, پروفٹ میکسیمائزیشن ہے, یا ڈسکریمنیٹری پرائسنگ ہے, جو بھی پرائسنگ اسٹریٹجی ہے, پالیسیز ہیں, وہ امپیکٹ کریں گی فائنل پرائسنگ اوپر. فرم کی جو کاسٹ ہیں پروڈکٹ کو بنانے میں, ایڈورٹائز کرنے میں, ڈلیور کرنے میں, وہ بھی امپیکٹ کریں گی فائنل پرائس کی سیٹنگ میں. اسی طریقے سے فائنل پرائس کی سیٹنگ میں جو پرائس کا امپیکٹ ہے دوسرے پارٹنرز کے اوپر, وہ بھی افیکٹ کرے گا. جیسے ڈسٹریبیوٹرز یا ڈیلرز ہیں, ہاؤ وڈ دے ریئیکٹ ایٹ سرٹن پرائسز. اب فرض کریں کہ ڈسٹریبیوٹیشن ایگریمنٹ ایسا ہے کہ پرسنٹیج آف سیلز ہے. ایک فرم جو ہے وہ پروڈکٹس بناتی ہے, جیسے وہ ریفریجریٹر بناتی ہے, اور جو ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کو اس کی سیل کا 10% جو ہے مارجن ہے. لیکن اگر وہ فرم چاہتی ہے, جو مینوفیکچرر ہے, کہ اب وہ اپنے ریفریجریٹر کی قیمت آدھی کر دے, تو اب ڈسٹریبیوٹرز کو اپنا اتنا ہی پروفٹ کمانے کے لیے یونٹ سیلز کو ڈبل کرنا پڑے گا. اب ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دے کین ریئیکٹ. سو ان سیٹنگ فائنل پرائسز, جو ڈیلرز ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, اور پرائس ریڈکشن میں یا پرائس انکریز کرنے میں ان کی کیا ریئیکشنز ہوں گے, ان کو بھی دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے فرم کی جو سیلز فورس ہے, ان کا کیا ریئیکشن ہوگا پرائس بڑھنے پہ پروڈکٹ کی, یا پرائس کم ہونے پہ, کہ ان کا اپنا ایفرٹ, ان کی اپنی انکم, ان کے اپنے کمیشنز افیکٹ ہو سکتے ہیں. ہینس دیئر ریئیکشنز have to be taken into consideration. And of course competitors. ایک فرم جو ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ میں آپریٹ کرتی ہے, اگر وہ پرائس کو یا پروڈکٹ میں کسی بھی اسٹریٹجی کے ایسپیکٹ کو چینج کرے گی تو کمپیٹیٹرز بھی ریئیکٹ کریں گے. اور اکثر دیکھا گا اگر ایک فرم نے قیمت کم کی ہے تو کمپیٹیٹرز نے مقابلتاً اور کم کر دی ہے, تو اس کی قیمت کم کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوا کسی فرم کو. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پرائس اور پرائس کی چینجز کے حوالے سے ہاؤ وڈ دی کمپیٹیٹرز ریئیکٹ. And that should also be taken into consideration for changing or adjusting or fixing prices. International markets میں جب فرمز آپریٹ کرتی ہیں تو کچھ اور ایشوز بھی ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, جیسے گرے مارکیٹس ہیں. گرے مارکیٹس وہ ہوتی ہیں جہاں پہ کہ گرے چینل سے, اللیجیٹمیٹ چینل سے, نان آتھورائز چینل سے پروڈکٹس جو ہیں وہ آ کے فورن مارکیٹس میں بکتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ساٹ آفٹر برانڈس ہیں, لگژری پروڈکٹس ہیں, وہ آتھورائز چینل سے بھی آتے ہیں, کہ جو فرم کے آتھورائز ڈسٹریبیوٹرس ہیں, امپورٹرس ہیں, وہ آ کے بیچتے ہیں. اور بہت سارے ان آتھورائز طریقے سے اسمگل ہو کے, یا دوسرے امپورٹر جو ہیں وہ تھرڈ مارکیٹ سے ان چیزوں کو امپورٹ کر لیں, ایسا بھی ہوتا ہے. اینڈ دیز آر کالڈ گرے مارکیٹنگ, اور یہ پرائس کو بڑا افیکٹ کرتی ہیں. خاص کر کے یہ افیکٹ کرتی ہیں وین دیر از اے لارج پرائس ڈفرینشیل بٹوین ٹو مارکیٹس. ایک فرم جو انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو کئی بار وہ ایسی مارکیٹ میں آپریٹ کرتی ہے, کچھ مارکیٹ جو ہوتی ہیں وہ سوفسٹیکیٹڈ, مہنگی ہوتی ہیں, وہ ایفلوئنٹ ہوتی ہیں, وہاں پہ پروڈکٹ کو مہنگا بیچنا پڑتا ہے, اور کئی مارکیٹس ایسی ہیں کہ وہاں پہ پروڈکٹ کو سستا بیچنا پڑتا ہے. جیسے ہم مثال لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل فرم کی جو ہمارا بیوٹی سوپ ہے وہ بناتی ہے, اور وہ کئی ورلڈ مارکیٹس میں بیچتی ہے. اب بیوٹی سوپ اگر وہ رچ ایفلوئنٹ کنٹری میں جیسے ویسٹرن یورپ میں بیچے گی تو اس صابن کی جو قیمت ہوگی, جو ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہوگی, اس حساب سے ہوں گی, اور جو مارجن رکھنا چاہتے ہیں ڈسٹریبیوٹر اس حساب سے ہوں گے. لیکن اگر کسی غریب ملک میں, کسی ڈیولپنگ کنٹری میں بھی وہی صابن بیچنا چاہے گی تو اب اس کی قیمت اس ملک کے انوائرمنٹ کے حساب سے کم کرنا پڑے گی. Now there can be differential between prices of this brand in two markets. تو جو ان آتھورائزڈ امپورٹرز ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں
کہ اس ڈیولپنگ کنٹری سے وہ پروڈکٹ جو سستا بک رہا ہوتا ہے, ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا, ادھر سے اس کو پرچیز کر لیں اینڈ سیل انٹو another market where it is selling more expensive and can make some profit out of it. تو جو authorized distributors ہیں, sellers ہیں, ان پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے گرے مارکیٹنگ وہاں پہ ہوتی ہے where the product is in high demand but its distribution is controlled tightly by one firm. وہ مناپلی ہوتی ہے جو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے کسی مارکیٹ میں, اور جب مناپلی ہوتی ہے تو اکثر اوقات ایفیشینٹ نہیں ہوتی, اور پرائسز جو ہے وہ مارکیٹ کے بیس کے اوپر نہیں ہوتی, بلکہ مناپلی اپنے فائدے کے لیے پرائسز کو فکس کرتی ہے. تو اس صورتحال میں انسینٹیو ہوتا ہے دوسری فرموں کے لیے کہ وہ تھرڈ مارکیٹ سے ان چیزوں کو ان آتھرائز طریقے سے امپورٹ کر کے تو اس مارکیٹ میں جہاں پہ مونوپلی اس کو بیچ رہی ہے بیچ کر اور پروفٹ کما سکتے ہیں. اسی طریقے سے آربیٹراج اور پیرلل امپورٹس ہیں کہ جب امپورٹ ہونا ہے ایک پروڈکٹ کو, اور کئی بار جو مینوفیکچرر ہیں ان کے کئی مینوفیکچرنگ آپریشن ہوتے ہیں کئی ملکوں میں, تو کسی بھی ایک ملک میں جو امپورٹرز ہیں وہ کئی مارکیٹ سے کئی ملکوں سے اس پروڈکٹ کو امپورٹ کر سکتے ہیں. ایکسچینج ریٹ فرق ہوں گے, پروڈکشن کاسٹ فرق ہوں گے, ہینس دیر کین بی ڈفرنٹ پرائسز. اسی طریقے سے اگر امپورٹس پہ ہائی ٹیرف ہیں, جیسے ہمارے ملک میں بھی دیکھا گیا کہ جن چیزوں کی امپورٹس کے اوپر ہائی ٹیرفس ہیں وہاں پہ اسمگلنگ بھی ہو جاتی ہے, ود اور وداؤٹ کلوژن آف ٹیکس آفیسرز اور کسٹم آفیسرز اسمگلنگ ہو جاتی ہے, اور اسمگلنگ کے ذریعے وہی چیز جو ادروائز امپورٹ ہو کے مہنگی ہوگی اسمگل ہو کے سستی جو ہے اویلیبل ہوتی ہے. اب جس نے لیجیٹیمیٹلی امپورٹ کی اور ڈیوٹیز اور ٹیکسز پے کیے, اب اس کے لیے تو پرابلم آ جائے گی, کیونکہ جو اسمگل ہو کے چیز آ جاتی ہے, جو ان ٹیکسز کو ایویڈ کر کے چیز آ جاتی ہے, ٹیرفس کو ایویڈ کر کے چیز آ جاتی ہے, وہ سستی مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی. اینڈ دیر کین بی اے پرابلم فار لیجیٹیمیٹ آتھرائز امپورٹرز اینڈ ڈیلرز. اسی طریقے سے کئی پروڈکٹ کے ساتھ آفٹر سیل سروس ضروری ہوتی ہے. ایک بار مجھے بھی اتفاق ہوا کہ سنگاپور میں ایک جو ڈیلر تھا وہ برانڈیڈ جاپانیز الیکٹرانک گڈس بڑی سستی بیچتے تھے, 5 to 10% چیپر دین ادر ڈیلرز, اور بہت سارے پاکستانی اور انڈینز اور دوسرے ملکوں سے آئے لوگ اس سے خرید کے چیزیں اپنے ملک میں لے جاتے تھے. تو جب میں نے اسے بات چیت کی کہ ہاؤ کین یو سیل دیز برانڈز چیپر دین دیئر آتھورائزڈ ڈیلرز, سو آر یو انآتھورائزڈ اور illegitimate اور ڈو یو اسمگل؟ اسے نو آئی ڈونٹ اسمگل. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں مینوفیکچر سے بلک میں خریدتا ہوں اور میں اس ایگریمنٹ پہ خریدتا ہوں کہ اب میں مینوفیکچر سے اس کی آفٹر سیل سروس اور سپورٹ اور وارنٹیز گارنٹیز نہیں ڈیمانڈ کرتا, تو مجھے سستا دے دیتا ہے. چونکہ میں نے یہ چیزیں بیچنی اور میرے موسٹلی بائر آر کمنگ فرام ادر کنٹریز, اور یہ اسٹینڈرڈ پروڈکٹس ہیں, کبھی خراب نہیں ہوتے, کم ہی خراب ہوتے ہیں, اس لیے بائر کانفیڈنٹلی لے کے دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے اور وہ آفٹر سیل سروس اور وارنٹیز گارنٹیز کو ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا, لہٰذا مجھے سستا پڑ جاتا ہے. تو ایسے پروڈکٹس میں جن کے ساتھ وارنٹیز اور آفٹر سیل سروسز ہوتی ہیں جو کہ کاسٹ ہے جن کی, اور آتھورائز ڈسٹریبیوٹرز کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں آفٹر سیل سروس وارنٹیز گارنٹیز, تو قیمت بڑھ جائے گی. تو ایسے ڈسٹریبیوٹرز جو کہ اب ایسی وارنٹیز اور آفٹر سیل سروس نہیں دیتے, they can afford to sell products and brands cheaper. تو یہاں پہ بھی گرے مارکیٹ آ جاتا ہے, اور یہ جو گرے مارکیٹ ہے it creates uncertainties in pricing beyond the control of marketers, اور اکثر برانڈس کی صورت میں پروڈکٹس کی صورت میں یہ ڈیفیکلٹی رہتی ہے, اینڈ اس از کوائٹ کامن, اور اس کو دیکھنا, اس پہ نظر رکھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, اور پرائسنگ سیٹ کرنے میں ایسے ایسپیکٹس کو بھی مد نظر رکھ لینا ضروری ہے. فورن کنٹریز میں پرائسنگ کے حوالے سے لاز بھی ہیں, like in many countries it is considered as a crime to monopolize or to collude, کہ پرائسنگ فکس کرنے کے لیے, سیٹ کرنے کے لیے کچھ مینوفیکچررز جو ہیں یا فرم جو ہیں وہ آپس میں کلوژن کر لیں. it is a criminal activity in many countries by their laws. تو یہ بھی دھیان کرنا پڑتا ہے کہ پرائسنگ کے حوالے سے, پرائس سیٹنگ کے حوالے سے, پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی لاس تو نہیں ہے. مجھے کچھ سال اتفاق ہوا کام کرنے میں اور ریٹیلنگ آپریشنز کو مینیج کرنے میں فار ایسٹ میں, تو میں نے ریئلائز کیا کہ برونائی میں, سنگاپور میں, ملیشیا میں لاز ہیں کہ سیلز پہ پروڈکٹ کو ویسے نہیں کوئی لگا سکتا, ڈپارٹمنٹ اسٹور یا سپر مارکیٹ نہیں لگا سکتی. کسی بھی پروڈکٹ کو سیلز پہ لگانے کے لیے اتھارٹی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے, باقاعدہ اپلائی کرنا پڑتا ہے, اور اوریجنل پرائس بتانی پڑتی ہے, اور سیلز کے ریزن بتانے پڑتے ہیں, اور جو سیلز کی جو پرائس ہے وہ بتانی پڑتی ہے, اور وہ اپروول آتا ہے, اپروول کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ پھر سیل لگائی جا سکتی ہے فار اے لمیٹڈ پیریڈ.
authorized by the approving authority. اور وہ بھی سال میں ایک یا دو بار سے زیادہ سیل نہیں لگائی جا سکتی. تو اس حوالے سے پرائس چینجز کے حوالے سے, پرائس ریڈکشن کے حوالے سے, اور پرائس میں کلوژن کے حوالے سے, پرائس فکسنگ کے حوالے سے, مونوپولیز کے حوالے سے لاز اور ریگولیشنز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور بہت ضروری ہے کہ فرمیں ان لاز کو, ان ریگولیشنز کو آبزرو کریں جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کر رہی ہوں. اسی طریقے کے ساتھ جب فرمز انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کرتی ہیں تو اکثر اوقات انہیں ایشو ہوتا ہے انفلیشنری انوائرمنٹس کا, یعنی قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں چیزوں کی, چیزیں مہنگی ہو رہی ہوتی ہیں, یا ڈومیسٹک کرنسیز کا ایکسپورٹ بزنس میں کہ ڈومیسٹک کرنسی جو ویک ہو رہی ہے, اسٹرانگ ہو رہی ہے. اکارڈنگلی دا فرمز اینڈ دا مینیجرز کین ٹیک اسٹیپس. اگر تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک مارکیٹ یا ڈومیسٹک کرنسی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اپریشیٹ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ پروڈکشن آف گڈس اینڈ سروسز جو ہیں ڈومیسٹک مارکیٹ میں مہنگی ہو جائیں گی ایکسپورٹ کے لیے, تو دے کین آپٹ کہ ان کی پروڈکشن کو ایسے ملکوں میں شفٹ کر دیا جائے جہاں پہ قیمتیں کم ہیں. یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے جیسے پروڈکشن کی پرائس بڑھ جائے ڈومیسٹک مارکیٹ میں کرنسی کے اپریشیٹ ہونے سے, تو جو نان نیسسری فیچرز ہیں پروڈکٹ کے کم کر دیا جائے, نو فریلز پروڈکٹ کر دیا تاکہ اس کو قیمت کو سستا کیا جا سکے, یا پروڈکٹ کے سائز کو چھوٹا کر دیا جائے اگر ممکن ہو سکتا ہے تاکہ قیمتیں کم رکھی جائیں. اسی طریقے کے ساتھ وہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں اگر قیمتیں بڑی ہیں تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ میکسیمم جو سروسز ہیں پروڈکٹ کو بیچنے کے سلسلے میں وہ فورن مارکیٹ جہاں پہ کرنسی قیمت کم ہے وہاں سے حاصل کی جائیں. اسی طریقے سے اگر ڈومیسٹک جو مارکیٹ ہے اس میں کرنسی جو ہے وہ اپریشیٹ کر گئی ہے تو یہ بھی اب طریقہ ہے کہ وہ پروڈکٹس کی کوالٹی کو کوالٹی کو پروموٹ کرے فورن مارکیٹ میں, اور پروڈکٹ کے جو ڈسٹنکٹیو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو پروموٹ کرے فورن مارکیٹ میں تاکہ پرائس سینسٹیوٹی کو کم کیا جا سکے. انفلیشنری انوائرمنٹ ہے تو اس کو بھی ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی پرچیزز کو ایڈجسٹ کیا جا سکے. پر انفلیشن کا مطلب ہے کہ وقت سے ساتھ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو فور کاسٹنگ بہتر کی جا سکے, را مٹیریل کو ارلی پرچیز کیا جائے, اور اسی طریقے کے ساتھ جو کریڈٹ ٹرمز ہیں ان کو شارٹن کیا جائے کہ جو کریڈٹ کے اوپر پروڈکٹس بک رہے ہیں اس ٹرم کو شارٹ کیا جائے. سو اسٹیپس ہیو ٹو بی ٹیکن بائی مارکیٹر. ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بھی کہ ڈومیسٹک کرنسی کمپیئر ٹو فورن کرنسی جو ہے ایکسپورٹ صورتحال میں اس کی آؤٹ لک کیا ہے, از اٹ ڈیپریشیٹنگ اور اٹ از ایسکلیٹنگ, اینڈ اکارڈنگلی دے ہیو ٹو ٹیک پریمپٹیو اسٹیپس ان ٹرمز آف پرائسنگ ان ادر ایسپیکٹس آف پروڈکٹ مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیلیوری. اگر وہ یہ نہیں کرتے رہیں گے کنسسٹنسی کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورت کے حساب سے, پھر وہ اپنی کمپیٹیٹیو سچویشن کو, کمپیٹیٹیو سیناریو کو بلڈ نہیں رکھ سکیں گے انٹرنیشنل مارکیٹس میں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے ایک بڑے اہم ایسپیکٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے حوالے سے دیکھا, دیٹ از پرائسنگ, which is an element of marketing mix and which requires a very professional and creative effort from an international marketer in order to maintain and sustain a competitive position in international markets. Thank you for being with us today. Allah Hafiz.